بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ کان لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام تحیۃ الکرام سیدنا وسید الاولین والآخرین حبیبنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ علی اعدائہم واعداء اللہ اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین فقال اللہ تبارک وتعالی عز اسمہ فی کتابہ الکریم فرقانہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العلي العظيم صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على سب سے پہلے تو پروردگار عالم کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں بارگاہ امام صاحب العصر والزمان میں بارگاہ مولائے متقیان میں آنے کا موقع دیا تاکہ ہم اس مجلس اعزاء کے توسط سے اپنے اور اپنے مرحومین کی شفاعت کروا سکیں۔ یقیناً آپ تمام حضرات جو دور دور سے تشریف لائے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہیں، اور حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ اگر ایک مومن دور سے اپنے کسی برادر مومن کی زیارت کے لیے تشریف لے کر جاتا ہے، اس سے ملنے کے لیے، اس سے ملاقات کے لیے، تو 70,000 فرشتے اس کے ارد گرد ہوتے ہیں اور اس پر درود بھیجتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں، اس پر اللہ کی رحمت کا سایہ کرتے ہیں۔ اور ہم محبین اہل بیت علیہم السلام اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہیں، اور مجھ جیسا بندہ حقیر کہ اتنی دور سے آپ تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کے چہروں کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ یہ معمولی بات نہیں، یقیناً اس کا اجر و ثواب اور اس کے بارے میں، اس کی حقیقت کے بارے میں ہم تمام اس وقت ادراک کر سکیں گے کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، کیونکہ ہر عمل کی جزا پروردگار عالم نے اس دنیا کے ساتھ آخرت میں زیادہ رکھی ہے۔ یقیناً جو مرحوم اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے اعمال ایسے تھے کہ آج اتنی دور سے لوگ
کسی اور مقصد کے لیے نہیں، کسی اور ہدف کے لیے نہیں، بلکہ مجلس عزائے حسین سبحان اللہ سبحان اللہ میں شرکت کے لیے، ایک دوسرے مومن سے ملاقات کے لیے، اور اس کی شفاعت کے لیے اور اپنی شفاعت کے لیے اس مجلس عزا میں حاضر ہوئے۔ ورنہ یہاں کون کسی کو ایسا ہے کہ سونے کا پہاڑ دے رہا ہے یا کوئی اور جو ہے وہ تحائف لے کر کھڑا ہوا ہے، لیکن ہمیں یہ اندازہ ہے کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں گے تو ہمارے مولا بھی ہمارے سراہنے ہوں گے، اور ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہوں گے کہ جو دنیا میں مولا کی زیارت کے لیے ترستے رہے، تڑپتے رہے، وہ اپنے مولا کی زیارت جو ہے ان لمحات میں ضرور کر سکیں گے۔ یہ ہمارے لیے شرف کا مقام ہے، اور اپنے آپ کو ہمت دلانے کے لیے، اپنی ایمانی قوتوں کو بڑھانے کے لیے ہم مجلس عزائے حسینی کا انعقاد کرتے ہیں، اور بالخصوص حجت الاسلام والمسلمین یہاں موجود ہیں۔ ان کی موجودگی میں لب کشائی کرنا مجھ جیسے بندہ حقیر کے لیے آسان ہو، مرنے کا مرحلہ آسان ہو، رات بھر عبادت میں گزارے، محمد وآل محمد کی ولایت میں گزارے، وہ اس سورہ کی تلاوت بعد از عشاء ضرور کیا کرے، یعنی سورہ ملک۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں ملک ہے۔ اب ہم ہاتھ تو یہاں اللہ کا، کسی دوسرے مذہب و مسلک کی بات کریں تو ان کے نزدیک تو اللہ کا ہاتھ ہوگا، لیکن ہمارے نزدیک اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، لیکن ہاں ہم نے یہ ضرور سنا ہے کہ صفات امیر المومنین میں ید اللہ بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے، یعنی عالمین ہے۔ ملک صرف دنیا نہیں، دنیا تو بہت ایک چھوٹی سی حقیقت ہے پروردگار کی، جس گزرگاہ سے ہم سب کو ہو کے آگے کی طرف جانا ہے۔ دنیا ویسے بھی دنب یعنی پستی، یہ جگہ ہی پستی کے معنوں میں ہے کہ جہاں آپ کو ہر طرف جو ہے برائی، ہر طرف ہر قسم کی نازیبہ چیزیں نظر آتی ہوں گی، لیکن جب ہم مجلس عزائے حسینی میں آتے ہیں تو خدا کی قسم ہر مومن کا، یہ میرا عقیدہ ہے کہ ہر مومن کے ذہنوں سے ہر قسم کی غلاظتیں دور ہو جاتی ہیں۔ صرف ہماری نگاہوں میں امام زمانہ ہوتے ہیں، صرف ہماری نگاہوں میں ایمان ہوتا ہے، صرف ہماری نگاہوں میں محمد وآل محمد کی محبت اور ان کی اطاعت ہوتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اسی وجہ سے ہم مجلس عزا کو بارگاہ حسینی کہتے ہیں، امام کی بارگاہ کہتے ہیں، کہ یہاں پر کسی قسم کی بھی کوئی نجاست کا گزر نہیں ہے۔ یہ نجاست ظاہری کی بات نہیں کر رہا، نجاست مانوی کی، یعنی ہمارے ذہن، ہمارے قلب ہر قسم کی نجاست سے پاک ہوں۔ اگر ہم عزاداروں کو، ہم محبین اہل بیت کو کہا جائے کہ 24 گھنٹے تم عبادت کرتے رہو، محمد وآل محمد پر درود بھیجتے رہو یا ان کی اطاعت میں گزارو، تو کون ایسا مومن ہے کہے کہ نہیں ہمیں نہیں گزارنی؟ ہر مومن یہی چاہتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں شب داری کا کانسیپٹ ہے، لیکن اب وہ کانسیپٹ بدلتا جا رہا ہے۔ شب داری میں یقیناً ہم اگر واقعاً دل سے آل محمد علیہ السلام کی جو ہے وہ فضائل بیان کریں اور دل سے اس میں گریہ کریں، یہ جو ہمارے یہاں دوسرا کانسیپٹ آتا جا رہا ہے کہ شب اعضاء میں جو ہے ہم ایک طرف لنگر خانے بھی چل رہے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق بھی چل رہا ہوتا ہے، سب کچھ، یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس کا امام 40 سال خون کے آنسو رویا ہو تو اس کے چاہنے والوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ شب اعضاء میں آئے اور آنکھوں سے گریہ جاری نہ ہو، اور ہر لمحہ اس کی آنکھ کے سامنے کربلا جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے۔ اب ہم چاہنے والوں کو، جو ہم اس چھوٹی سی جگہ میں رہ رہے ہیں، ہمیں ایک تو پہلی بات سب کو آپس میں یونائٹڈ رہنا ہے۔ ہم جس مقصد کے لیے، جس ہدف کے لیے آئے ہیں، حتیٰ کہ ہم ایک خاندان میں اگر رہ رہے ہیں تو ہم سب خاندان والے بھی ایک ہدف کے لیے دنیا میں بھیجے گئے، اور وہ ہدف ہے اطاعت محمد و آل محمد، کیونکہ اس کے بغیر اطاعت خدا حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں ڈائریکٹ پروردگار تک پہنچ کر اللہ کی اطاعت کو حاصل کر لوں گا اور ڈائریکٹ جو ہے وہ چھلانگ لگا کر اللہ کے پاس پہنچ جاؤں گا، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ وہ بھول جائے کہ محمد و آل محمد کی اطاعت کے بغیر کوئی چیز بھی اس کی قبول ہو جائے گی، ممکن ہی نہیں ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان اہل بیت علیہ السلام کو راستے سے ہٹا کر کہے کہ میں ڈائریکٹ جانا چاہتا ہوں۔ جو ڈائریکٹ گئے ہیں ان کا انجام آج یہی ہے کہ مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے دنیا میں۔ کیوں نام نہیں بنا پا رہا؟
کیونکہ ڈائریکٹ پہنچنے کی کوشش کی، محمد و آل محمد کو سہارا نہیں بنایا۔ اگر محمد و آل محمد علیہ السلام کو آئیڈیل ہستی بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا تو کہتے کہ یہ مسلمان ہیں، سبحان اللہ، یہ وہ ہیں کہ جو سب سے پہلے رسول اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، یہ وہ ہیں کہ جو انسانیت کے مدافع، انسانیت کے پروٹیکشن کرنے والے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ہیومن رائٹس کو پیش کیا انسانیت کے سامنے، کیونکہ آج تک وہ چہرہ پہنچایا ہی نہیں گیا، اور جہاں پہنچانے کی کوشش کی وہاں کوئی نہ کوئی لابی سامنے آ گئی، کبھی سقیفائی لابی سامنے آ گئی، کبھی کوئی دوسری لابی سامنے آ گئی، کبھی صہیونی لابی سامنے آ گئی، اور اس نے اس راستے کو روکا، مومنین کے درمیان پھوٹ ڈلوائی، مومنین کو آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کروایا، اور اس کے بعد وہ اپنے مقصد میں سمجھتا ہے ہم کامیاب ہو گئے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے یہ دین بھی باقی رہے گا، یہ عزائے حسینی بھی باقی رہے گی، اور جب تک وجہ اللہ باقی ہے اس وقت تک سب کچھ باقی ہے، اور یہ وہی وجہ اللہ ہے جس کا سورہ رحمان میں تذکرہ کیا ہے کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا لیکن یہ اللہ کا چہرہ باقی رہے گا، یہ اللہ کا امام زمانہ بلند تر صلوات اور اگر ہم اللہ کے چہرے کی طرف متوجہ ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے چہرے سے اپنی آنکھوں کو خیرہ کرنا چاہتے ہیں، منور کرنا چاہتے ہیں، تو ہم پہ واجب ہے کہ وہ اطاعت جو آل محمد نے ہم پر فرض کی ہے ہم اس کی اتباع کریں۔ اس میں دو چیزیں اہم، اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی حدیث کی طرف اشارہ کروں گا کہ ایک تہمت اور ایک دوسرا انسان کسی کی طرف کوئی جھوٹی بات جو ہے وہ منسلک کرے، منسوب کرے، یا پھر کسی قسم کا بہتان لگائے، یا پھر کسی کی کوئی غیبت کرے، یہ دونوں عظیم ترین اللہ نے گناہ شمار کیے۔ خود آل محمد علیہ السلام نے ان دونوں گناہوں کو بہت سخت ترین گناہ کہا ہے، اور اس کا آگے دلیل میں آپ کو انشاءاللہ ایک روایت سے جو ہے وہ پیش کروں گا۔ یہ دونوں ایک عجیب گناہ ہیں کہ جس کی معافی بھی حتیٰ کہ پروردگار عالم نے کہا ہے کہ شاید ہی کوئی بندہ معاف کیا جائے۔ یہ تہمت وہ گناہ ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ تہمت اور غیبت میں کیا فرق ہے؟ پیغمبر نے کہا کہ تم فرماؤ کیا ہے کسی صحابی نے؟ تو کہنے لگا پیغمبر میں آپ پہ جسارت نہیں کر سکتا، آپ فرمائیے، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہنے لگے غیبت وہ چیز ہے کہ جو کسی مومن میں کوئی عیب پایا جائے اور تم اس عیب کو کسی دوسرے کے سامنے بیان کر دو، یہ غیبت ہے۔ اور سخت ترین گناہ اس غیبت کا کیا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا، اور جو اللہ نے وعدہ کیا وہ ہو کر رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ نے کوئی وعدہ کیا اور وہ پورا نہ ہو، آج تک ہو رہا ہے، موت اٹل ہے۔ کوئی انسان سب سے زیادہ یہ چاہے کہ میں اس دنیا میں رہ جاؤں، اس کے باوجود بھی موت اس کو آ کر رہتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد تہمت کی بتائی کہ تہمت کیا ہے کہ تہمت بھی وہ چیز ہے کہ جو کسی انسان میں عیب نہ پایا جائے، کوئی چیز نہ پائی جائے اور وہ ہم دنیا یا معاشرے یا لوگوں کے سامنے اس چیز کو بیان کریں۔ یہ وہ اجتماعی گناہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان جہنم دنیا میں کما لیتا ہے، اور جہنم کے آخری ترین طبقوں میں انسان جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اب وہ لوگ کہ جنہوں نے ہم شیعوں کو، ہم شیعان اہل بیت کو اس کی طرف بڑا متوجہ ہونا چاہیے کہ واقعاً کیا ہم ایسا کر رہے ہیں اپنے ذاتی، اپنے نفس کی خاطر، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، شیطان کو خوش کرنے کے لیے، لعین کو خوش کرنے کے لیے، یا اپنے مولا کو خوش کرنے کے لیے۔ اگر ہم اس کی طرف متوجہ ہوگا تو ایک روایت کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، مل کر صلوات کا سہارا دیجیے۔ عباد بن عبداللہ امام کے صحابی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مولا و آقا علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں نے سنا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہوں، اور میں صدیق اکبر ہوں۔ کوئی بھی اس دعوے کو میرے بعد نہیں دہرائے گا سوائے تہمت لگانے والے کے یا افتراء کرنے والے۔ اللہ، یہ روایت 5 مختلف قبلہ یقیناً
اس میں مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ 5 مختلف جو ہیں وہ کتابوں میں کتب میں نقل ہے، اور اس میں سے 2 کتابیں اہل سنت کے حوالے، ایک سنن ابن ماجہ میں اور دوسری سیوطی میں اس روایت کو نقل کیا گیا کہ سوائے اس کے کہ جو تہمت لگائے یا پھر کذب کرے، یعنی اللہ پر یا مجھ پر جو ہے وہ جھوٹی تہمت لگائے، جھوٹا دعویٰ کرے میرے بارے، کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اس صدیق اکبر ہونے کا دعویٰ کرے۔ ایک مولا نے اپنی سچائی کی گواہی دی، دوسرا اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ میں سب سے پہلا شخص ہوں جو کہ تمام مسلمانوں میں جب اسلام آیا اس سے بھی 7 سال پہلے میں نے نماز پڑھی۔ اب جو مولا اپنے بارے میں اتنی بڑی گواہی دے رہا ہو، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے باپ کے لیے یہ چیزیں برداشت کرے کہ علی کا باپ تو کافر تھا نعوذ باللہ؟ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کی کتابوں میں روایت موجود ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ مولا علی ابن ابی طالب تو جو ہیں وہ 7 سال پہلے نماز پڑھ رہے ہیں اور مولا کے نعوذ باللہ باپ جو ہیں وہ اس جہت پہ چلے جائیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آل محمد کے بغض میں جب ان کو کچھ نہیں ملتا تھا تو ماں باپ میں کھوٹ نکالنا شروع ہو جاتے تھے، کیونکہ خود کے ماں باپ میں کچھ نہ کچھ کھوٹ موجود تھا، جس کی وجہ سے آل محمد علیہ السلام پر الزام تراشی اور بہتان جو ہے وہ بکتے تھے۔ اور یہی وجہ ہوئی کہ مولا نے یہ بات بیان فرما دی کہ وہ شخص سوائے اس کے کہ مجھ پر تہمت لگا رہا ہو یا کس بک رہا ہو، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا جو دعویٰ کرے انا صدیق اکبر، میں ہوں صدیق اکبر، میں ہوں سچا، میں ہوں فاروق اعظم، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا میں ہوں علی ابن ابی طالب۔ اور جو 7 سال پہلے اسلام آنے سے، یہ 7 سال تو مولا نے بیان فرمائے ہیں، ورنہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان پر 2 انوار مقدسہ کو خلق کر دیا تھا، علی تو تب سے محو عبادت تھے، تب کچھ بھی خلق نہیں ہوا تھا، تب نہ آسمان تھا اور نہ ہی زمین تھی، جب انوار مقدس اہل بیت علیہ السلام خلق ہو چکے۔ اب یہ بات گواہی دے رہے ہیں کہ علی ابن ابی طالب جو دوسروں کی شفاعت کریں گے، کیا ایسا بھی ہوگا کہ علی ابن ابی طالب کے خود کے بعد باپ جو ہے نعوذ باللہ وہ کسی دوسرے ٹریک پر نکل جائیں؟ استغفر اللہ۔ یہ عقیدہ ان لوگوں کا ہے اور یہ زہر مسلمانوں میں ان لوگوں نے پھیلایا ہے کہ جو نہیں چاہتے کہ حق کے راستے کو پہچانا جائے۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کو اس کتاب میں کسی بھی قسم کا شک شبہ کسی بھی چیز کی گنجائش نہیں ہے، یہ ہدایت کرتی ہے متقین کے لیے۔ متقین کا امام کون؟ سب کو پتہ ہے۔ اور یہ کتاب کس کی طرف منسوب ہے؟ یہ بھی روایت موجود ہے، یہ کتاب علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، اور جس نے شک کیا وہ یقیناً گمراہی کے راستے پر آ گیا۔ تو ہم سب کو بھی یہ چاہیے کہ ان عیبوں سے، ان گناہان کبیرہ سے اپنے آپ کو بچائیں جس کی طرف خود مولا متقیان اشارہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک دکھنے میں تو بڑے عام سے گناہ ہیں، لیکن قدم قدم پر انسان انجام دیتا ہے، نہ جانتے ہوئے بھی انجام دیتا ہے، جانتے ہوئے بھی انجام دیتا ہے۔ بعض اوقات انسان کسی کو خوش کرنے کے لیے انجام دے دیتا ہے، بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ یار ابھی مجھے فوری طور پر کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو اس فائدے کی بنیاد پر میں اگر یہ کام کروں گا تو شاید ہی وہ بندہ دوسرا بندہ خوش ہو جائے گا، لیکن اس نے اپنے مالک کو ناراض کر دیا، اس نے اپنے مولا کو ناراض کر دیا۔ لیکن اگر ابھی ہماری موت واقع ہو جائے تو ہم اپنے مولا و آقا کو کیا جواب دیں گے؟ کبھی بھی یہ مت سوچئے کہ ہم کوانٹٹی میں جو ہیں وہ کم ہیں، کبھی بھی یہ مت تصور کیجئے۔ جب ملک الموت کو یہ سوال کرتا ہے نا کہ یہ 70,000 فرشتے اور 80,000 فرشتے یہ سب ڈرامے بازی، یا بعض اوقات سنا ہے آپ نے فیس بک پر اور دوسری چیزوں پر کہ یہ اس طرح کی چیزیں موجود ہیں کہ یہ کیا مولا کی زیارت کری تو 70 حج کا ثواب اور 70,000 ملائکہ آپ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو بھائی جب ملک الموت تشریف لاتا ہے اور وہ دنیا میں ہمیں نہیں پتہ کہ کتنی ہزار روحیں ارواح جو وہ قبض کر رہا ہوتا ہے، اس وقت یہ سوال نہیں پیدا ہوتا، لیکن جب ملک الموت کا بھی مولا اس کی زیارت کے لیے آپ لے کر جائیں، سبحان اللہ، یہ 2 وہ ارواح ہیں جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کر گئے
تو جب ملک الموت سے پوچھا حضرت اسرائیل سے کہ یہ جو تم دنیا میں بار بار نگاہ کر رہے ہو یہ کس کی طرف کر رہے ہو؟ تو ملک الموت نے کہا کہ پہلے تو رسول خدا میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اللہ نے مجھے 2 ارواح کی روح قبض کرنے کی اجازت نہیں دی، وہ پروردگار خود کرے گا، ایک آپ اور ایک آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور دوسرا جب میں بار بار دنیا کی طرف نگاہ کرتا ہوں تو میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ہر 5 وقت میں یہ اللہ کا بندہ کتنی مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اول وقت نماز ادا کر رہا ہے۔ جتنا وہ اول وقت نماز ادا کرتا جاتا ہے 40 دن تک میں اسے دیکھتا ہوں، اور 40 دن بعد میری اس سے دوستی ہو جاتی ہے کہ جب میں اس کی روح قبض کرنے آتا ہوں تو اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں اس کی روح قبض کر رہا ہوں، کیونکہ میں اس کے لیے شراب طہور لے کر آتا ہوں، میں اس کے لیے جنت کا پھول لے کر آتا ہوں، یا وہ جب شراب طہور پی رہا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس سے ہم ہر ایک کو گزرنا ہے، اور ہم شیعان اہل بیت کے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اہل بیت علیہ السلام ہیں، کہ اہل بیت علیہ السلام نے ہم کو قدم قدم پر آخرت کے بارے میں آگاہ کیا ہے، آخرت کے بارے میں ترجیح دلائی، کیونکہ آخرت وہ آخری اصول دین کہ جس پر ایمان لانا سب پر واجب ہے، اور جب انسان اس پر ایمان لے آئے گا تو باقی سارے مرحلے انسان کے خود بخود آسان ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ یہ دنیا تو فانی ہے، ہر ایک نے ایک دوسرے سے جدا ہونا ہے۔ کل کو میرے والد گرامی اس دنیا سے چلے گئے، مجھے اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے گھر والوں سے سب سے جدا ہونا ہے ایک نہ ایک، لیکن جس کی بارگاہ میں جاؤں گا تو یقیناً سرخرو ہو کر جاؤں گا۔ اور یہ ذکر علی جو ہم کرتے ہیں، دن رات ہم ذکر علی میں مصروف رہتے ہیں، یہ ایک بڑی عبادت سے کم نہیں ہے، نعمت عظیم ہے پروردگار کی۔ ولایت علی ابن ابی طالب نعمت کبریٰ ہے، اس سے بڑی نعمت اللہ کی بارگاہ میں نہیں تھی، اگر ہوتی تو غدیر کے دن پروردگار بھیج دیتا، دے دیتا، کہہ دیتا کہ جاؤ رسول اعلان کر دو، اور تم نے اگر یہ کام انجام نہیں دیا تو کار رسالت ہی انجام نہیں۔ اگر ہوتا تو کہتا پروردگار، وہ ایک رسالت کوئی عام یا معمولی منصب نہیں ہے، رسولوں کے سردار ہیں، خاتم الانبیاء رسولوں کے سردار ہیں، اگر کوئی اور کام ہوتا، اس سے بڑا کوئی کام انجام دینا ہوتا تو پروردگار عالم کہہ دیتا، لیکن نہیں تھا پروردگار کی بارگاہ میں، کیونکہ علی ابن ابی طالب سے ہی اسلام شروع ہوتا ہے اور علی ابن ابی طالب پر ہی اسلام کا اختتام ہوتا ہے۔ تو اگر ہم مومنین بھی چاہتے ہیں کہ آل محمد کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں، آل محمد کی بارگاہ میں اپنے اعمال کو اچھی طریقے سے پہنچا سکیں، کیونکہ عنوان و صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب، صحیفہ مومن کا عنوان ہی حب علی ابن ابی طالب ہے، کہ اگر ہماری کتاب جس میں یہ عنوان لکھا ہوا ہو اور اندر کے ورق جو ہیں، کاغذ جو ہیں وہ خالی پڑے ہوئے ہوں تو کس چیز کی سفارش کی جائے گی؟ لیکن اگر کچھ کاغذ پر لکھ کر بھی آ جاتے ہیں تو یا تو ٹیچر کہتی ہے کہ بھائی میں تمہاری سفارش تمہارے پرنسپل سے کروا دوں گی، تم بڑے نیک بچے ہو، تم اپنے اسکول میں دوسرے ایکٹیویٹیز میں بڑے حاضر رہتے ہو، ہاں تمہاری سفارش ہو جائے گی اس بنیاد پر کہ تم کچھ نہ کچھ میرا بھی کام انجام دے دیتے ہو، جو ہوم ورک دیتی ہوں یا دیتا ہوں وہ تم کام انجام دے دیتے ہو۔ یہی ہمارا بھی سلسلہ اہل بیت کے ساتھ ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم پہنچیں تو ہماری کتاب کو خالی نہیں ہونا چاہیے، ہماری کتاب کو کسی نہ کسی لحاظ سے جو ہے وہ منظم ہونا چاہیے، اور منظم ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جب ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہوں جہاں ہر طرف فحاشی ہو، جہاں ہر طرف برائی ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہر شب جمعہ کم از کم بیٹھ کر ایک مجلس اعضاء کا انعقاد کر لیں، اس کے ساتھ ساتھ دعا کر لیں، ایک چھوٹا سا درس، ایک چھوٹی سی مجلس کر لیں، ایک مولا کا قول ایک دوسرے کو سنا دیں، کسی کے گھر میں کسی کی ملاقات کو جائیں تو 70,000 فرشتے آپ کے ساتھ ہوں گے، ملنے جایا کریں، ایسا نہ کریں کہ ترک کر لیں اپنے تعلقات کو، بالکل ختم کر دیں۔ یہ ہو رہا ہے آج کل، ہم اپنی زندگیوں میں اتنا مشغول، اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی حال احوال پرسی بھی نہیں کرتے، اگر پوچھ لیں گے تو کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں ہم سے کسی غرض سے تو نہیں اس نے ہم سے ٹیلی فون کر لیا۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہمیں ان کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تب پیش ہونا ہے تو ہم نے معاشرے میں کون سا ایسا عمل انجام دیا ہے
کہ ہم پیش ہو سکیں. ہم ابھی قبلہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ یہ سادات کی اور غیر سادات کی جو ہی مدد کرتے ہیں، جو جس طریقے سے گھر بنوا رہے ہیں اور مختلف کاموں میں جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں، اور جس طریقے بریڈ فورڈ میں، تو اس طرح یہاں کے مومنین کو بھی چاہیے کہ آپس کے اختلافات چھوڑ کر صرف ایک چیز پر، کامن کاز پر جو اپنی توجہ کو مرکوز رکھیں، اور وہ کاز کیا ہے؟ حب اہل بیت، ولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. اگر یہ ہمارے درمیان کاز بن گیا تو خدا کی قسم ہماری انا، ہمارا تکبر خود بخود ہم سے دور ہو جائے. اور شیطان اسی کی وجہ سے مومنین کے درمیان پھوٹ پڑواتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ حب اہل بیت سے دور ہو جائیں. حب اہل بیت یعنی تمام نیکیوں کی جڑ ہے، تمام نیکیوں کی جڑ اور تمام برائیوں کی جڑ. جو بھی اس چیز سے دور ہوا، بہت اچھا جملہ علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ مرحوم مغفور کہا کرتے تھے. کہتے تھے کہ میں جب رشت کی ڈیفینیشن پڑھنے بیٹھا اور دیکھا کہ رشت کہتے کسے ہیں، تو کہنے لگے کہ بہت تلاش کیا، ہر فرنگ ہر لغت میں تلاش کیا، رشت کے معنی مجھے صحیح نہیں معلوم پر مل رہے تھے کہ رشت کہتے کسے ہیں. دراصل کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، لیکن جب میں ایک مقام پر پہنچا اور سوچتے سوچتے میری فکر نے کام کیا اور وہاں سے آمد ہوئی، تو سمجھ میں آیا کہ ہر وہ نجس ترین پلید ترین چیز جو آل محمد سے خود بخود دور ہو گئی ہے. مل کر صلوات پڑھی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. رجس. تو ہم اہل بیت کے چاہنے والے چونکہ ان کے شیعہ ہیں، ہمارے ذہنوں کو بھی خود بخود ایسا ڈائیورٹ کر دیں اپنی دوسری دنیا کی غلاظتوں سے، پلیدیوں سے، کہ آل محمد کی بارگاہ میں ہمارے ہر وقت ذہن حاضر ہے. ایک کام کم از کم ہم اور ہمارے بچے صبح اٹھتے وقت، تمام بزرگ بہت بصد احترام، میرے بزرگ میرے بڑے محترم اور مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں، لیکن بصد احترام صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام اپنے بچوں کو کہ آنکھ کھلے، اس کے بعد کچھ لفظ منہ سے ادا نہ ہو، صرف یہ کہیں السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، اللہم صلی علی محمد، اور اپنی شہزادی کو سلام کیا کہ جس کے اسم سے نہ جانے کس کس کی نجات منسلک ہے. خدا کی قسم یہ وہ اسم ہے کہ بڑے بڑے علماء فرماتے ہیں کہ ان کے بڑے بڑے کام اس اسم الہی سے، اس اسم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے پروردگار قبول کرتا ہے. اگر کوئی کام کسی ائمہ طاہرین علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے کے بعد بھی نہ ہو رہا ہو اور وہ کام یقیناً بارگاہ الہی یا حدود الہی سے نہ ٹکرا رہا ہو، تو حضرت زہرا کا توسل کیجیے، کیونکہ آخری اسٹیمپ لگنی ہوتی ہے تو وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اس کام پر، اور اس کے بعد وہ عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتا ہے. اللہم بحق بالہا و بنیہا بحق فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اب میں ملتمس ہوں قبلہ و کعبہ حجت اسلام المسلمین آقا ترابی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ محمد وال محمد میں نذرانہ پیش کریں. اللہ محمد